توحید مدنی حفظ اللہ صاحب سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور درس کا آغاز فرمائیں۔ شیخ محترم کا عنوان ہے نوجوان ملت اور اسلام۔ نوجوانان ملت اور اسلام کے موضوع پر
مجھے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ تو بچپن کا ہوتا ہے، اور ایک مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے، اور ایک مرحلہ بڑھاپے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 مراحل عطا فرمائے ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہم مرحلہ اور سب سے زیادہ طاقت اور قوت اور توانائی والا مرحلہ وہ جوانی کا مرحلہ، اور جوانی کے مرحلے میں جب ایک نوجوان ہوتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ ہی کی ذات جس نے آپ کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، ماں اس کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کو تھپڑ مارے، اس کو جو ہے کیا نام ہے تکلیف دے۔ ابھی آپ نے اس بچی سے جو نظم کی شکل میں واقعہ سنا کہ بھائی باپ نے چھوٹی بچی کو جا کے دفن کر دی، تو جو چاہے کرے کیونکہ طاقت نہیں اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کمزوری کی حالت میں پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت کا، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طاقت کے بعد پھر بڑھاپا دے دیتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی انسان ایسے کمزور ہو جاتا ہے جیسے بچہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ کمزور۔ اور یہ یہی بتانے کے لیے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ترتیب رکھی ہے مراحل کی، یہ ترتیب کیوں رکھی؟ اسی لیے کہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو آپ کتنا کمزور پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت کو کھینچ لی اور لے لی۔ لاکھ تدبیریں اپنائی، لیکن بڑھاپے میں آپ کو طاقت حاصل نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ جوانی میں تک کچھ بھی کھا ڈالی، کچھ بھی کر ڈالی، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عبرت اور نصیحت کے لیے کہ ایک انسان اپنی حقیقت کو اور اپنی اصل کو اور اپنی ابتدا کو یاد رکھے اور جانے۔ اس لیے جوان کو اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے میرے بھائی، اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے اور سب سے بڑی جو مصیبت ہے کہ ہمارے نوجوان دوست ہمارے کنٹرول میں نہیں، قابو میں نہیں، ایک دم بے قابو۔ انہوں نے دین کو، انہوں نے شریعت کو، انہوں نے معاشرے اور سماج کو چھوڑ دیا، آخرت کو بھول بیٹھے۔ نوجوان اگر سمجھ لے اور ایک ذمہ داری کی زندگی گزارے تو آپ جانتے ہیں معاشرے اور سماج کا ہفتے 10 دن میں حالات اور نقشہ بدل جائے۔ کون ہے چوراہوں پر بیٹھتا ہے؟ کون ہے جو لڑکیوں کو چھیڑتا ہے؟ کون ہے جو موبائل کا مس یوز کرتا ہے؟ کون ہے جو سب سے زیادہ نمازیں چھوڑتا ہے؟ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
دین سے سب سے زیادہ دور ہے نوجوان. ایک انسان کو دیکھیے بوڑھا ہو جاتا ہے مسجد میں واپس آتا ہے. بچہ تھا تب مسجد میں آتا رہتا تھا ابا کے ساتھ، جوان ہوا غائب ہو گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا اس کو تب مسجد میں واپس آتا. تو اگر ایک نوجوان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور سمجھے اور اپنی حقیقت کو یاد رکھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ آیت رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیتیں ہیں. اے انسان، تجھ کو تیرے رب سے کس چیز کے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو تکبر کس سے کر رہا ہے؟ تو اتنا کس کی زمین پر چل رہا ہے؟ تو آنکھیں کس کو دکھا رہا ہے؟ تو گھمنڈ کس کے سامنے کر رہا ہے؟ اس رب کے سامنے جو کریم ہے، جس نے تم کو پیدا کیا. الذی خلقک فسواک فعدل، تمہارے نقشے بنائے، جسم کے اعضاء بنائے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کالا بنا دیا، کالا ہو گیا، گورا بنا دیا، گورا ہو گیا، چھوٹے قد کا بنا دیا، چھوٹا ہو گیا، لمبے قد کا بنا دیا، لمبا ہو گیا. کسی کو پیر سے معذور کر دیا، کسی کو ہاتھ سے معذور کر دیا، کسی کو آنکھ سے معذور کر دیا. کوئی کچھ چوچرا کر پائے؟ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے اعضاء کو ٹھیک ٹھاک کیا، درست کیا، اور جس صورت میں چاہو اس شکل میں پیدا کر دیا، اس رب سے تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اس رب سے گھمنڈ کر رہے ہو. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نہیں نماز نہیں آئے، ہم نہیں آئے. کوئی آپ کو کہہ دے ارے جاؤ نا تم، جاؤ تم نماز پڑھو، تو ہمارے اکثر نوجوانوں کا یاد حال ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ نوجوان ہیں جو پابند ہیں، اور معاشرے اور سماج میں جو بیداری نظر آ رہی ہے، یہ ان نوجوانوں کی بیداری سے بیداری نظر آ رہی ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے نوجوان مکمل طور سے اگر بیدار ہو جائیں، اکثر بیدار ہو جائیں، تو معاشرے اور سماج کا اس کی تصویر ہی بدل جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بھائیوں کہ کسی بھی بندے کے قدم ہل نہیں سکتے. جوانی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بھی بندے کے قدم قیامت کے دن ہل نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو. زندگی کے بارے میں، مال کے بارے میں، علم کے بارے میں، اور اس میں ایک چیز ہے جوانی کی، کہ جوانی کو، طاقت کو، قوت کو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کو آپ نے کہاں لگایا، کہاں آپ نے اس کو ختم کیا، کہاں آپ نے اس کو استعمال کیا. جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے اس وقت تک قدم ہلیں گے نہیں. یعنی جنت میں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. ابھی تو آپ پہلے مرحلے پہ ہی روک دیے گئے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم ضرور و ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے. مال کی نعمت کے بارے میں، جوانی کی نعمت کے بارے میں، صحت و تندرستی کی نعمت کے بارے میں کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اس سے تم کو اس بارے میں سوال کرے گا. تو جوانی یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب نعمت ختم ہو جاتی ہے. ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے بھی جانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. اسی لیے ایک جوان جوانی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نہیں بڑھاپے میں پڑھتا ہے. لیکن اب چھپ نہیں سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اب وہ مسجد تک پہنچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. کیسی کیسی بیماریاں اور کیسے کیسے مرض اور کیسی کیسی تکلیفیں ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفایابی عطا فرمائے. تو یہ جوانی کی نعمت جب ختم ہوتی ہے تب انسان کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. آپ کو واقعہ معلوم ہے، صحیح بخاری وغیرہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو آزمانا چاہے. اس میں سے ایک اندھا تھا، نابینا، اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا. ایک گنجے بال والا تھا،
اور ایک سفید داغ کی بیماری والا تھا. یہ تین بڑی مصیبت. اب ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں تھیں. ان کو اس کا بڑا احساس ہے کہ فرشتوں کو بھیجا گیا انسانی شکل, اور وہ فرشتے تینوں کے پاس آیا. لمبا واقعہ ہے, میں اختصار سے جو ہے کہنا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرشتے تینوں کے پاس گیا, تینوں سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ کسی کی ضرورت؟ اندھے سے کہہ رہا ہے, اندھا کہہ رہا ہے بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا دے. اس کو نہ مال نظر آ رہا ہے, نہ اس کو اولاد نظر آ رہی ہے, نہ اس کو اپنی چمڑی دے نظر آ رہی ہے, نہ اس کو اپنا بال نظر آ رہا ہے. اس کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس کون سی چیز نہیں ہے. تو نبی نہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آنکھیں نہیں, مجھے بس جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا دے. فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا, اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا دے, خوب مال بھی دے دیا, مالدار بھی بنا دیا. اس کے بعد سفید داغ کی بیماری والے کے پاس گیا. سفید داغ کی بیماری نے پوچھا تو کہا کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے سفید داغ کی بیماری ہے یہ صحیح ہو جائے. لوگ مجھ سے کھیل کرتے ہیں, میرے پاس کوئی بیٹھتا ہے, لوگ مجھ سے میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. سفید داغ کی بیماری, دیکھیں سفید داغ کی بیماری کبھی بار ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو معاشرے اور سماج میں لوگ کتنا دور رہتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کی چمڑی کو, اس کے سفید داغ کی بیماری کو صحیح کیا, ایک دم صحیح کر دیا, ماشاءاللہ خوبصورت. گندے سر والے کے پاس گئے, گندے بال والے کے پاس, تو وہ اس کو بال کی شکایت, وہ کہتے ہیں بال جو ہے صحیح ہے, مجھے اس بال کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, گھن کرتے ہیں, میرے نہیں بیٹھتے. اللہ تعالیٰ اس کے بال کو بھی صحیح کیا. اب دیکھیے صحت تندرستی آ گئی, الحمدللہ اللہ کی نعمتیں آ گئی. جس چیز کی کمی تھی اللہ نے اس کو دے دیا, مال بھی تینوں کو خوب دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان تینوں کو آزمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو پھر دوبارہ ایک غریب مسکین کی شکل میں بھیجا. اور وہ جب غریب مسکین کی شکل میں فرشتہ آیا تو اس نے کچھ کہا کہ بھائی مجھے کچھ سپورٹ کی ضرورت ہے, تعاون کی ضرورت ہے, میں اپنی منزل پہنچ جاؤں. ارے چلو چلو, بہت ہیں, کتنے حقوق ہیں, کتنا دیں, روزانہ تو آتے رہتے ہیں. آج ہمارے بھائی کہتے ہیں بیچارے جو مدرسے کے تعاون کے لیے آتے ہیں, دنیا کا اس وقت سب سے اہم کام اور سب سے اچھا کام اور سب سے نیک کام اہل حدیث مدارس کے لیے جو بھائی تعاون اصول کرتے ہیں اور اہل حدیث مدارس کی جو آبیاری کرتے ہیں اور جو اس کو جو ہے کیا نام ہے تناور بناتے ہیں, یہ دنیا کا سب سے اچھا کام ہے. اس سے اچھا کام دنیا میں کچھ نہیں, کیونکہ یہاں عقیدہ اور منہج کی تعلیم دی جاتی ہے, یہاں قرآن حدیث کی تعلیم جاتی ہے. ہم ان کو نہ دیکھ کر نہ بھونا نہ چاہیں میرے بھائی, ہم ان کو دیکھ کر ناراض نہ ہو. بہت لوگوں نے کتنا دو کل مولانا ان کو بھی دیا, کیا روزانہ آپ لوگ آتے رہتے ہیں. ارے ماشاءاللہ آبادی کتنے ہیں, مدرسے کتنے ہیں, بچے کتنے پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ اخراجات ہیں, محنتیں ہو رہی ہیں, کام کر رہے ہیں لوگ. اخراجات نہیں آئیں گے, آپ سے نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے. تو میرے بھائی اس تینوں کے پاس گئے تو ایسے ہی کہا, لیکن اندھا جو تھا اس نے کہا ہاں میں اندھا تھا, اللہ نے مجھ کو آنکھ دیا, میں غریب تھا, اللہ نے مجھے مال دیا, جو کچھ ہے یہ تمہارا ہے, جو چاہو لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو, میں کچھ بھی رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو ہے ان دونوں کو ان کی اسی حالت پر لوٹا دیا. یعنی سفید داغ والے کو سفید داغ کی بیماری دوبارہ مبتلا کر دیا, گنجے سر والے کو گنجے سر کی بیماری دوبارہ مبتلا کر دیا, اور اس نابینا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ اس کے صدقہ کو قبول فرمایا. فرشتے نے باقاعدہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو آزمانے کے لیے بھیجا. تو میرے بھائیوں, نعمت جب رہے, اللہ رب العزت کا فضل ہمارے پاس ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نعمت پر, اللہ تعالیٰ کے فضل پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان پر, رب العزت کی جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں, ان پر جب ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا زبانی شکر ادا کرو, قلبی شکر ادا کرو اور عملی شکر ادا کرو. قلب سے مطلب جس سے اس کا اعتراف کرو کہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے رب العزت کا, جو کچھ نوازا ہے اللہ نے دیا ہے. زبان سے بھی کہو اور عمل کرو. ایک آدمی
جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا ہے، گرچہ وہ دن بھر بیٹھ کر کے کہے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا شکر ہے، شکر ادا کرنے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والو تم کو جو نعمتیں ہم نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے شکریہ میں تم عمل کرو، عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات جو رب العزت نے اگر آپ کے مال میں مال حساب تک پہنچ گیا تو زکات فرض ہو گیا، اللہ نے نمازہ ہے تو حج کرو، اللہ تعالیٰ کے فرائض واجبات کو ادا کرو، حرام چیزوں سے بچو، محرمات سے دور رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا مطلب یہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی تحریک ہو میرے بھائیوں، چاہے وہ فسادی تحریک ہو اور چاہے وہ اصلاحی تحریک ہو، عقیدہ اور منہج پر مشتمل تحریک ہو، کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب ہوتی ہے کہ جب نوجوان اس کو سمجھتا ہے اور نوجوان اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جوانی میں اپنے آپ کو سنبھالنا میرے بھائیوں بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نوجوانی میں انسان کے پاس طاقت ہے، انسان کے پاس اعضاء کی سلامتی ہے، انسان کے پاس دوست اور یار بھی ہیں، انسان کو گمراہ کرنے والے بھی ہیں، انسان کے پاس خواہشات نفسانی بھی ہیں، اور آج تو فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور گمراہی کے وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ یہ کون سنبھال سکتا ہے اپنے آپ کو؟ یہ وہی سنبھال سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو نوجوان ہوشیار ہوگا وہ نوجوان ہی اپنے آپ کو سنبھال پائے گا۔ ہوشیار کون ہے؟ سنیے، آج کل تو ہوشیار ہم لوگ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بڑی ڈگری ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، فلانے ہیں، دھماکے ہیں، بڑا بزنس مین ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت ہوشیار ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے، توحید نہیں، عمل نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بیوقوف انسان، دنیا کا سب سے بیوقوف ہوشیار اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعریف کی روشنی میں اور نبی علیہ السلام کی زبان میں ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے اور اس کی نظر ہمیشہ مرنے کے بعد کی زندگی، اس کا کیا؟ ٹھیک ہے آج میں بھاگ دوڑ کر کے میں پیسے کما لیتا ہوں، ماشاءاللہ میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں، بنگلہ بھی بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہن رہا ہوں، اچھے کھا بھی رہا ہوں، محنت کرتا ہوں، یہ کماتا ہوں میں، لیکن آخرت کا کیا؟ آخرت کے لیے کیا ہمارے پاس؟ کیا گاڑیوں اچھی گاڑیوں پر چلنے سے آخرت بن جائے گی؟ کیا اچھے کپڑے پہننے سے آخرت بن جائے گی؟ تو وہ بندہ جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، جس کی نظر مرنے کے بعد اس کی زندگی پر ہوتی ہے، میرے بھائیوں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی عقیدے کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مر جائیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ کرے گا۔ کسی کو آخرت میں زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہ زندہ کرے گا چھوڑ دے گا، زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب سے سوال کرے گا۔ ابھی ہم نے سنا اس زندگی کے بارے میں کہ ہم نے یہ زندگی کہاں خرچ کیا۔ اب اگر ہم نے نیک کاموں میں زندگی کو لگایا ہے، عقیدہ توحید پر ہم نے زندگی گزاری ہے، عقیدہ منہج سلف پر زندگی گزاری ہے، ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، فرائض کا اہتمام کیا ہے، تو آپ کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے آخرت کی فکر نہیں کی ہے، عقیدے منہج کو نہیں اپنایا ہے، ہم نے اعمال صالحہ انجام نہیں دیے ہیں، تو ہمارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جن غیروں کے ساتھ ہم رہتے ہیں نا، میں ذرا بھائیوں کو کہنا چاہوں گا، خاص طور سے نوجوانوں کو، کہ میرے بھائیوں دھوکے میں پڑ جاتے ہو کہ پوری دنیا جو ہے اسی تحت پر چل رہی ہے، بس دنیا داری ہی، کہاں کون نماز پڑھتا ہے؟ میرے بھائیوں جن غیروں کے بیچ میں ہم زندگی گزارتے ہیں نا، ان کا عقیدہ کیا جانتے ہو؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مر گئے، میٹر ختم، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ ارے بھائی پورا اعتراض ہی انبیاء کرام پر یہی تھا
کہ بھائی ہمارے باپ دادا مر کے چلے گئے، ہم مر کر چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑگل جائیں گی، اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے جوابات، کتنے دلائل اس کے دیے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مر گئے میٹر ختم، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے۔ اب آپ سوچو کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے، پھر ہماری زندگیاں ایک کیسے بہت تعجب، وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہی نہیں، تو اپنے عقیدے کے حساب سے نہیں گزار رہے۔ بھائی موج مستی کر لو، انجوائے کر لو، لائف ایک بار ملتی ہے، زندگی بار ملتی ہے، بار بار تھوڑی ملتی ہے۔ زندگی ملی ہوئی ہے، لائف ملا ہوا ہے، انجوائے کر لو، مزہ لے لو، خلاص جب تک زندگی ہے تب تک موج مستی کر لو، اس کا ختم ہو گئے۔ ہمارا یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ لائف انجوائے کے لیے نہیں ہے، یہ لائف موج مستی کے لیے نہیں ہے، زندگی جو ہے مزہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اصل زندگی کی تیاری کے لیے دیا، آخرت زندگی کے لیے تیاری کے لیے دیا۔ آپ تو سنتے ہو مائیں کرام سے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب کھیتی میں جو ہے جو چاہو بیج بو، آپ بیج بو رہے ہو، آپ اچھا چاہو اچھے پھلوں کا بیج بو، عمل صالحہ کے بیج بو، اور چاہو تو برا بیج بو، تو جیسا کاٹو بو گے ویسا کاٹو گے میرے بھائی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں غیروں کا عقیدہ ہے۔ پھر ایک مسلمان ایسا کیسے زندگی گزارتا ہے کہ صبح ہوا، صبح وہ مسلمان صبح اٹھتا ہے 7-8 بجے 9 بجے اٹھتا ہے، اور پھر اس کے اپنے کام پہ چلے جاتا ہے، پیسہ کماتا ہے دن بھر، اپنا جو بھی کرتا ہے منتیں کرتا ہے، ہاتھ آیا نہیں آیا شام کو چلے جاتا ہے، سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھا پھر یہ کام چلو۔ یہ ایک غیر بھی کیا کرتا ہے، سوتا ہے رات میں، دن بھر ادھر ادھر کام کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، جو بھی اس کو ہاتھ آیا رات میں سو جاتا ہے۔ نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، نہ اللہ رب العزت کو کوئی دین سے لگاؤ رکھنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ایک غیر مسلم کے جیسے ہماری زندگی کیسے ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں جوانی کو سنبھالنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس عقیدہ ہے، مضبوط عقیدہ ہے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کچھ نمونے، بہت سارے نمونے قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، بہت سارے نمونے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نمونہ دیکھیں، اللہ کے نبی ہے، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑپوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ نسب بڑا مبارک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ابراہیم بھی نبی علیہ السلام، اسحاق بھی نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی علیہ السلام، اور پھر یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لیا کر کے کوئی میں پھیر دیا، کوئی میں ڈال دیا، سب کو معلوم۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، جوان تھے، اور خوبصورتی تو آپ جانتے ہی ہو میرے بھائیوں۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شکل دیا ہے، جو چہرہ دیا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت دیا ہے، اس کو ویسے باقی رکھیے۔ اللہ کا دیا وہ چہرہ بہت خوبصورت ہے، بال جو دیا اللہ نے بہت خوبصورت دیا ہے، اس کی اسٹائل جو دی اللہ نے بہت خوبصورت اسٹائل دی ہے، کیسے کیسے اسٹائل بنواتے ہیں۔ اور اگر واقعی آپ کے اندر انصاف ہے اور آپ کے اندر سچائی ہے، آپ کسی بھی نوجوان کو جس نے کسی بھی طریقے سے غیر اسلامی طریقے سے بال کو کٹایا ہو، یا بال کو آج کل لوگ سیدھا کراتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے تو اس کے چہرے کو، اس کا چہرہ کیسا لگتا ہے، اس کی شکل کیسا، جو نارمل اپنے بالوں کو چھوڑتا ہے، جو نارمل اپنی شکل کو چھوڑتا ہے۔ اب ایک آدمی میرے بھائیوں داڑھی چھیلتا ہے، داڑھی چھیلنے میں خوبصورتی نہیں ہے، داڑھی رکھنے میں خوبصورتی، یہ آپ کے مزاج، یہ آپ کے سوچ کی کمی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے کہ دنیا کا جو سب سے خوبصورت انسان ہے وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر نہیں معلوم ہے؟ ارے آپ سے خوبصورت تو کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے، آپ تو حریم سے پاک ہیں، آپ تو ایسا پیدا ہوئے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جیسا آپ نے اپنے آپ کو چاہا ویسا بنا لیا، اتنے خوبصورت ہیں۔ بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کہ میں جب 14ویں رات میں نبی علیہ السلام کو دیکھتا تھا
کر پاتا تھا کہ آپ زیادہ خوبصورت ہے کہ 14ویں رات کا چاند. آپ کی داڑھی بھری ہوئی تھی, چہرہ بھرا ہوا تھا, داڑھی کے بال پر اینچی نہیں لگا, ایک بال بھی نہیں کاٹتے تھے, سب سے خوبصورت. کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے, میرے بھائیوں انہوں نے داڑھی چھیلی ہوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا, یہ کیا ہے, یہ کیا شکل بنائی تھی؟ کہا ہمارے یہاں یہی رواج چلتا ہے, دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر تھے, غیروں نے داڑھیاں چھلا کے رکھی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. یہ کیا ہے, تم نے اپنی شکل کو بنا کے رکھا ہے؟ کیا ہمارے یہاں یہی سسٹم چلتا ہے؟ کہا میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ, میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ. تو میرے بھائیوں یہ جو ہے انسان یوسف علیہ السلام کو واقعہ ذکر کر رہا تھا, بہت خوبصورت تھے. یوسف علیہ السلام کو پھر وہاں کنویں میں ڈالا گیا, پھر کافر نکالا گیا, بیچا گیا, سارے واقعات سورہ یوسف پڑھی ہے, شیخ نے توجہ دلائی ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ اکبر. قرآن تو بہت مظلوم کتاب ہے, قرآن تو بہت مظلوم کتاب ہے, بہت مظلوم کتاب. اس قرآن میں ہی پھنس جائیں گے میرے بھائی. وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور اب تو موبائل آیا ہے, اللہ رحم کرے, پتہ نہیں کون سے گڈھے میں اور کھڈے میں گرے گئے ہم لوگ, کہاں لے جائیں, کہاں لے جائے گا یہ موبائل, واللہ کہاں لے جائے گا. ہر وقت ہر ایک ہاتھ میں موبائل ہی. کیا اللہ تعالیٰ نے دل میں جو ہے کیسا جو ہے شیطان نے وہ جسکا لگا دیا ہے کہ انسان کو صبر نہیں ہوتا ہے 2-4 منٹ کہ وہ واٹس ایپ کے میسج اور انسٹاگرام اور فیس بک کو چیک کرتے کیا آیا ہے, کیا آیا ہے. آدھا گھنٹے گھنٹہ کوئی پروگرام ہے وہاں نکال کے دیکھتے کیا آیا ہے, کہاں لے جائے گا. ایک اللہ کی کتاب کہ ہم اس کو جو ہے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ جو ہے خباثتوں کا اور برائیوں کا یہ جو ہے مرکز اور منبع جو بنا ہوا ہے آج, اور گمراہی کا منبع بنا ہوا ہے آج. ہمارے یہاں معاشرے میں سماج میں بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے, ہماری بہنوں کا اور ہماری لڑکیوں کا جو ہے کیا نام ہے غیروں کے ساتھ معاملات. ہر طرف اس کی آوازیں سنی جا رہی ہیں, ذمہ داران اس پر سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ موبائل ہے. میں ماں سے کہتا ہوں, میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جو باپ ہے کسی لڑکی کے, واللہ اپنی لڑکی کو موبائل سے دور کر دیجئے, 90% آپ اس سے محفوظ ہیں, 90% آپ اس سے محفوظ ہیں. اور جب تک موبائل نہیں دور ہوگا اس وقت تک یہ مصیبت بڑھتی ہی جائے گی, بڑھتی جائے گی. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, قرآن کا مہینہ, شہر القرآن, قرآن اٹھاؤ. یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھو میرے بھائیوں. پوری سورت ہی یوسفی تیار نازل کر دی اللہ نے, سورہ یوسف پورے سورت نازل کر دی اور کئی صفحات میں نازل کر دیا. یوسف علیہ السلام ایک بادشاہ کے گھر میں تھے, بادشاہ کے گھر میں شاہی محل, بادشاہ کی بیوی, بادشاہ کی بیوی بتائیے خوبصورتی میں مثال. اس نے جو ہے کیا نام ہے ان پر کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو بہکائے. اعوذ باللہ. یوسف علیہ السلام کا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, یہ کون سی مصیبت ہے. اور کہا اللہ میں جیل اور قید خانے پر آ رہا ہوں, یہ تو بہت بہتر ہے اس برائی سے جس برائی کی طرف یہ عورت بلاتی ہے, اس برائی سے جس برائی کی طرف عورت بلاتی ہے. اے اللہ اس سے اچھا تو میرے لیے جیل ہے, قید خانہ ہے کہ میں وہاں پڑا. آج بتائیے فحش مناظر اور کیا نام فحش فلمیں اور ہماری مائیں اور بہنیں سیریل اور کون سی جو ہے کیا نام ہے چیزیں موبائل اور ٹیلی ویژن اور اسکرینوں پر دیکھی جاتی ہے. آپ سوچئے قرآن اٹھانے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں, قرآن اٹھانے کا ٹائم نہیں. قرآن پڑھو, قرآن پڑھو میرے بھائی. یوسف علیہ السلام نے ہر طرح سے ان کو کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اے نوجوانوں, 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق نوجوانوں سے. ایک تو صراحت کے ساتھ شاب نشا فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان کہ جو
اللہ کی عبادت میں پرورش پائے. بڑھاپے میں تو ہر کوئی عبادت کر لیتا ہے. نوجوانوں جوانی میں سنبھالو، جوانی میں سنبھالو. فجر کی اذان ہو کان میں پڑے، بستر سے اٹھ جاؤ، چادر پھینک دو. یہ جوانی، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے میرے بھائی. شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پائے، وہ اس وقت سائے کا مستحق ہوگا جس دن لوگ مچھلیوں کی طرح تڑپیں گے، لوگوں کے سروں پر سورج ہوگا اور حالت خراب ہوگی. حالت یہ ہوگی کہ اللہ کیسے بھی حساب کتاب لے لے، جنت کا فیصلہ جہنم کا، لیکن اس مصیبت سے تو چھٹکارا پائے. اور دوسرا ہے رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ایک آدمی جس کو ایک عورت نے بلایا، غلط کام کیا. عورت لفٹ دے رہی، عورت لفٹ دے رہی. آج کل عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بچے لڑکیوں کے پیچھے گھومتے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. عورت لفٹ دے تو لڑکا اور نوجوان کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں یہ برائی کبھی نہیں کر سکتا ہوں. آپ دیکھیے میرے نوجوان بھائیوں، اصحاب کہف کا واقعہ. اصحاب کہف، سورہ کہف نازل کر دیا. اتنا سامان اللہ نے کیا. بتائیے، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے اعمال صالحہ کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ نے کتنا سامان اس میں میسر کیا. جہنم کا دروازہ بند، جنت کا دروازہ کھول. سرکس سے آتی جنات کو قید کر دیا جاتا ہے. روزانہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، بھالے چاہنے والے بھاگے پڑ. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمیں کتنے، لیکن ہم رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ میرے بھائیوں، رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. آج میں آ رہا تھا تو میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا کہ آج کے درس میں تو ایک موضوع یہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے تعلق سے ہم کیسے تیاری کریں. لیکن بہرحال ذمہ داران جو موضوع دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو کہنا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کیا ہے. اصحاب کہف سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے. جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے. کون پڑھتا ہے میرے بھائی جمعہ کے دن؟ اور یہ جو پڑھنا ہے نا، یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، تلاوت. ابھی بھی یاد رکھنا میرے بھائی، یہ جو قرآن پڑھنے کی فضیلتیں ہیں یا قرآن پڑھنے کی ترغیب ہے، یہ سمجھ کر پڑھنے کی ترغیب ہے. ورنہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کی مذمت ہے. آپ کو معلوم ہے بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کی مذمت ہے. یہ بھول جائیے میرے بھائیوں کہ ہم رمضان میں 3 مرتبہ قرآن ختم کر لیں گے، 4 مرتبہ ختم کر لیں گے، 5 مرتبہ ختم کر لیں گے. ارے میں کہتا ہوں سال میں 1 بار قرآن ختم کرو، رمضان میں 1 بار قرآن ختم کرو، لیکن قرآن کو سمجھ کر عادت بنا لو کہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو میرے بھائیوں. ایک رمضان میں اگر آپ نے سمجھ کر پڑھ لیا نا قرآن تو شاید آپ کی زندگی بدل جائے گی. بغیر سمجھے زندگی میں پڑھو کچھ نہیں ہونے والا. بہت مل جائے گا، ہر روپے 10 نیکی مل جائے گی، بس اور کچھ نہیں ہونے والا. آپ سمجھتے ہیں کیا ہے اس میں، کیا ہے میرے بھائی؟ ابھی بہت ساری باتیں آئیں میاں بیوی کے تعلق سے، تجارت کے تعلق سے، لیکن ہر چیز کو اللہ نے قرآن بیان، ہر چیز کو قرآن بیان کیا. ہماری بیوی کا مسئلہ ہے، ہمارا اور بیوی کا کوئی تنازع ہے، قرآن پڑھیں گے وہ سمجھ میں آ جائے گا، اصلاح کر لیں گے، ختم ہو جائے گا. نہ کہیں جانا کورٹ، نہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی. تو میرے بھائیوں، اصحاب کہف کا واقعہ کون تھے؟ نوجوان. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے. رب پر ایمان لانے کی قربانی دیکھیے کتنی دی انہوں نے، کہ ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں، اس شہر میں کفر اور شرک کا غلبہ ہے. اگر کہیں حاکموں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کچھ لوگ توحید پرست ہیں تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اور چھوڑیں گے تو نہیں، جان لے لے تو آسان ہے. دیر یہ لگ رہا ہے کہ ہم کو شرک اور کفر کی طرف واپس نہ کر، ہم کو مجبوراً جو ہے شرک کفر کی طرف نہ لے کے چلے جائیں. اس لیے پلان بنا کہ چلو شہر چھوڑ کے چلے جاؤ. تو کار میں چلے گئے پہاڑ کے. 300 سال تک 300 لوگ اپنے غار میں سوئے رہے. اللہ نے مجھ سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے میرے بھائیوں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل صحابی، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے لقب کیا ہے؟ کس کو معلوم ہے کیا لقب ہے؟ غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ یعنی جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے.
اور یہ ایک انسان ہے کہ جس کو مرنے کے بعد فرشتوں نے بسا. کس بات پر میرے بھائی؟ جوانی ہے، جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو کیا مجال ہے کہ اس سے پیچھے رہے؟ وہ یہ تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی، جنبی تھے، وہ ناپاک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آرڈر آیا، ایک حکم آیا، جہاں بھی جو بھی ہے وہ اپنے گھر سے اسی وقت نکل جائے، چلے کفار سے مقابلہ کرنے کے غزوہ احد کا موقع تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوچ کرنے کا حکم آ گیا. اب یہ تذبذب میں پڑ گئے کہ میں اگر غسل کرتا ہوں، نوجوان دیکھا ہے بارے بھائی، وہ بھی نوجوان ہے، غسل کرتا ہوں، غسل ناپاک ہے، غسل کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں دیری ہو جائے. آخر آپ نے فوراً نکلو، اور اگر میں گھر سے نکل جاتا ہوں تو میں ناپاکی کی حالت میں نہیں کروں. بہرحال سوچا یہی کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے تو میں فوراً نکل جاؤں گا. میرے بھائی اذان ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے گھر سے نکل جاؤ. آپ گھر میں نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے ہو آپ میرے بھائی، اللہ کی آپ مسجد تک نہ آ سکتے ہو. آپ کے لیے حرام ہے کہ گھر میں بیٹھو، آپ کے لیے حرام ہے کہ موبائل میں بزی رہو، آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ چوراہے پر بیٹھو، آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ عزت میں شریک ہو. نہیں، بالکل آپ آ جائیے گھر میں، مسجد میں. نکل گئے، شہید کر دیے گئے غزوہ میں، تو فرشتوں نے ان کو غسل کیا. تو میرے بھائی ایسے واقعات بہت ہیں، کیونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی آخری بات میں کر کے جو بہت اہم ہے اس کے تعلق سے کہ ہمارے نوجوانوں کو کرنا کیا چاہیے، اسلام آپ سے کیا چاہے. دیکھو الحمدللہ ہمارا جو دین ہے ربانی نہیں، یہ ہے کسی انسان کا بنایا وہ نہیں ہے. اس لیے ماشاء اللہ تبارک اللہ اس دین میں ہر چیز کی، ہر شخص کی رعایت رکھی گئی. ہر شخص کی رعایت. آپ یہ نہ سوچیے کہ آپ جوان ہیں، آپ نماز پڑھنے آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے تو آپ اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ اچھا کھانے کھا سکتے، اچھی گاڑی پہ نہیں چل سکتے. نہ، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خوبصورت کپڑے پہنو، اللہ نے دیا ہے تو خوبصورت گاڑی میں چلو. آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ وہ شخص جو جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، تو تکبر کی آپ کی تعریف کیا کی؟ جب صحابہ نے کہا ہم چاہتے ہیں ہمارا جوتا اچھا ہو، ہمارا کپڑا اچھا، تو ہم نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف طور سے اس کو بیان کیا، اس کو واضح کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا نشان اس کے اوپر نظر آئے. تو میرے بھائیوں آپ سے یہ چاہتا ہے دین ہمارا کہ آپ سب سے پہلے نمبر پر دین اسلام کی قدر کریں. اور آج ہماری جو بچیاں ہیں بھولی بھالی، تو بچے جو غلطی کر رہے ہیں نا، ہماری کچھ کیا ہوتا ہے نا، بچیاں کیا سوچتی ہیں کہ ارے بھائی دنیا میں بہت سارے دین ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، یہ سب مذاہب جو ہے ایک جیسے ہیں، جس مذہب کو چاہے اختیار کریں. جیسے دین اسلام ایک دن ہے، وہ فلاں دن بھی ہے، فلاں دن بھی ہے، فلاں دن بھی ہے، سب یہ دین ہے کہ کوئی بھی دین اختیار کر. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر مرنے کے بعد سکون چاہیے، اگر مرنے کے بعد جنت چاہیے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے. باقی سارے جو ادیان ہیں نا یہ جہنم کے راستے ہیں. تو دین اسلام کی قدر کرو کہ رب العالمین نے آپ کو نعمت اسلام عطا فرمایا ہے. دنیا میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اربوں لوگ رہتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں؟ وہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں دیکھو ملک میں دیکھو ماشاءاللہ گھومتے رہتے ہیں کافر مشرک. کیا شان، کیا تان پان، کیا آن، کیا شان شوکت، یہ فوج، یہ فلائٹ، یہ وہ. لیکن اللہ نے سب کچھ دیا ہے، معلوم کسے کیا ہے؟ اسلام سے، عقیدہ سے، توحید سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نوازا ہے جو سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دینی تعلیم سے جڑو. دینی تعلیم سے جڑو، تعلیم حاصل کرو، درس دروس میں شرکت کرو، علماء کے بیانات، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھو، کچھ حدیثیں پڑھو. اس لیے کہ جب علم آئے گا تو میرے بھائیوں جہالت ختم ہوگی اور برائیاں ختم ہوگی. اور تیسری چیز یہ ہے نوجوان دوستو، اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگوں سے صحبت
برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے۔ اور آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دعوت دین کی اہمیت کو سمجھو، اور ماشاءاللہ دیکھ کر کے دل خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس معہد کے ذمہ داروں، سبحان اللہ، قرآن حفظ کر رہے بچے، دینی تعلیم حاصل کر رہے بچے، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ کہاں کھڑر جگہ، کہاں اللہ نے قلعہ شروع کیا، کسی کو ذریعہ بنایا ہے۔ تو ہمارے نوجوان دوستوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج بہت بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، یہ فتنے انہی مدرسوں سے ختم ہوں گے میرے بھائیوں، یہ فتنے انہی مراکز سے ختم ہوں گے، انہی دعوتی اداروں سے ختم ہوں گے۔ کون کون سا فتنہ ختم ہو رہا ہے؟ عقیدہ محفوظ نہیں میرے بھائیوں۔ اپنا مال لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، اپنی طاقت لگاؤ، جہاں جہاں آپ کے علاقے میں مسجدیں ہیں، جہاں جہاں آپ کے علاقے میں مدارس ہیں، جہاں جہاں آپ کے علاقے میں مراکز ہیں، ان سے جڑے رہو، صبح و شام آیا جایا کرو، اپنے پیسے خرچ کرو، اپنا وقت لگاؤ، مشورے دو، ان سے ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دینی مراکز سے جڑیں، اور یہی ہمارے لیے کام آنے والا ہے۔ اس دنیا سے ہم رخصت ہو گئے کہ معاملہ ہمارا ختم ہو گیا۔ جو مال اللہ کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے، جو وقت خرچ کیا ہے، وہ آپ اس کو کام آئے گا۔ باقی سب چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی زندگی کی، اپنی جوانی کی، اپنی طاقت اور قوت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب العزت نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، نعمت اسلام، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی، ماؤں کی، سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بہنوں اور ماؤں کو دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم۔